پارٹ 2۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب رات ہو اور میں اپنی بہنوں کے کمرے میں چلا جاؤں۔ آج میں نے کسی بھی حال میں اپنی ایک بہن کے ساتھ خود کو لازمی سکون دلاؤں گا۔ میں یہ سوچ کر اب رات کا انتظار کرنے لگا۔ میرے دماغ ایک آئیڈیا میں آیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آج میں اپنی بہنوں کو آئس کریم کھلاؤں، اور میں رات کو چلا گیا آئس کریم لینے اور پھر اپنی بہن کو کہا کیا آئس کریم فریج میں رکھ دو، رات کو جب ہم مووی دیکھیں گے تو اب ہم سب مل کر کھائیں گے۔ آخرکار رات کا وہ وقت بھی آ گیا۔ میری بہن نے انڈین مووی لگائی ہوئی تھی اور میں نیچے آیا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ مووی دیکھنے لگا۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ چھوٹی میری بہن سو جائے، اس کے بعد بنی کے ساتھ وہ کام کروں، لیکن میری چھوٹی بہن سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور میری چھوٹی بہن کی آنکھ لگ گئی۔ اب کمرے میں صرف میں اور بنی تھی اور مووی کا بھی اینڈ چل رہا تھا۔ میں نے بنی کو کہا بنی جاؤ میرے لیے آئس کریم لے کر آؤ۔ آئس کریم لے کر آئی۔ میں نے بہانے سے وہ آئس کریم بنی کو اس کے کپڑوں پہ جان بوجھ کے گرا دی۔ بنی نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے میرا ایک کپڑے خراب کر دیے۔ میں نے کہا بنی کوئی بات نہیں، میں صاف کر دیتا ہوں۔ اب میں ہاتھ سے وہ آئس کریم صاف کرنے لگا، لیکن وہ صاف ہونے کی بجائے اور پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے بنی کو کہا ایک کام کرو، تم نے یہ کپڑے ہٹا دو اور جا کے باتھ روم میں دھو لو، ورنہ میں نے کہا بھائی آپ پاگل ہو گئے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے روم میں جائیں، میں خود ہی صاف کر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تمہارے کپڑے گندے کیے ہیں اور میں ہی صاف کروں گا، تم پریشان نہ ہو۔ مجھ سے بار بار کہنے لگی نہیں بھائی میں خود کر لوں گی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور خود ہی کپڑے وہ اس کے سارے ہٹا دیے۔ اب منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، وہ میری زندگی کا سب سے حسین ترین منظر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں۔ میں نے کہا بنی ایک بات کہوں تو ناراض تو نہیں ہوگی؟ بنی نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ؟ میں نے کہا بنی تم بہت خوبصورت ہو، تم حد سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ بنی نے کہا اچھا بھائی اب تو آپ چلے جائیں، میں صاف کر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں بنی مجھے دیکھنے دو۔ اس نے کہا بھائی آج کے لیے اتنا بہت ہے، آپ کل رات آ جانا، اور آج یہ چھوٹی بھی ابھی بھی سوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ میں نے کہا بنی تم ایک کام کرو، تم کل رات میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور میں وہاں تمہیں جی بھر کے دیکھوں گا۔ بنی نے کہا بھائی میں آ جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ پہلے آپ کو ماننی ہوگی۔ میں نے کہا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، تم بتاؤ اپنی۔ بنی نے کہا بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تقریباً 20,000 روپے کی، اور وہ مجھے کہیں سے لا کے میرے لیے ضروری کام آنے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل رات تم آنا اور مجھ سے لے لینا، کل میں ATM سے نکلوا کے لاؤں گا۔ اس نے کہا اوکے اب تم بھی جا کے سو جاؤ۔ اسی طرح میں رات کو اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اب وہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، لیکن میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ دروازے پہ نوک ہونے سے کھلی۔ میں نے دیکھا تو بنی تھی۔ اس نے کہا بھائی اٹھ جائیں، امی نیچے بلا رہی ہیں، ناشتہ کر لیں۔ میں نے کہا بنی آج تم صبح کیسے اٹھ گئی؟ بس بھائی ساری رات مجھے بھی نیند نہیں آئی، بس آپ کو دیکھنا چاہتے تھے اسی لیے میں صبح صبح اٹھ گئی۔ امی نے کہا بھائی کو بلا کے لاؤ تو میں آپ کے کمرے میں چلی آئی۔ تم سناؤ تمہاری رات کیسے گزری؟ میں نے کہا بنی میرا بھی کچھ ایسے ہی حال تھا، آخری پہر رات کو نیند آ گئی تھی۔ پھر میں نے کہا اچھا تم نیچے چلو میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ میں نیچے آیا تو امی ناشتہ بنا رہی تھیں اور امی آج نہا کے آئی تھیں۔ میں سمجھ گیا رات کو امی اور ابو نے میچ کھیلا ہے، لیکن میں نے سوچا پہلے بنی کو حاصل کر لوں، اس کے بعد اپنی امی پہ دھیان دوں گا۔ امی نے کہا کامران بیٹا کام پہ جاؤ۔ میں نے کہا امی ابھی تک میں ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی کام ملے تو ہی جاؤں۔ امی نے کہا بیٹا گھر پر رہنے سے تو نہیں ملے گا، باہر جاؤ کسی سے ملو۔ میں نے کہا اچھا امی آج جاتا ہوں، ایک دوست ہے اس کو بولوں گا، اور پھر میں باہر آ گیا۔ میرا ایک دوست تھا، میں اس کے گھر گیا اور وہ ایک اچھی سی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا یار مجھے بھی اس میں لگوا دو، میں کب سے تعلیم مکمل کر کے گھر پہ بیٹھا ہوں۔ خیر اسی طرح پھر شام ہو گئی، میں گھر واپس آ گیا اور میں نے اپنے ATM سے 20,000 روپے بھی نکلوا لیے تھے۔ اب میں رات کو کرنے والے طریقے سوچ رہا تھا۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کر کھایا اور پھر میں نے چائے پی اور سب آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور میں ایک
انگلش مووی لگا کے دیکھنے لگا تاکہ اپنا موڈ فریش کر سکوں۔ رات کو تقریباً 1 بج رہا تھا۔ میرے دروازے پہ ہلکی سی نوک ہوئی۔ میں نے جا کے دیکھا تو بنی تھی۔ میں نے کہا شکر ہے بنی تم آ گئے، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا رہا تھا پتہ نہیں آؤ گی یا نہیں۔ اس نے کہا بھائی آپ سے وعدہ کیا تھا تو ضرور آتی۔ آپ بھی ایک وعدہ کریں کہ جو بھی ہمارا رشتہ ہے اور یہ ہمارا راز ہے اب کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں گے اور میری عزت پہ کبھی بھی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے۔ میں نے کہا بنی تم پاگل ہو، اگر یہ بات میں نے کسی کو بھی بتاؤں گا تو لوگ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہیں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ایسا نہ سوچو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بنی میرے کمرے کے اندر آئی اور میں نے دروازہ لاک کر دیا۔ آ کے وہ میرے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بنی میں نے آپ کا وہ کام کر دیا ہے۔ اس نے کہا شکریہ بھائی، میں وقت آنے پہ بتاؤں گی کہ مجھے یہ پیسے کیوں ضرورت ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بنی، تم جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا بنی مجھے رات والا منظر دوبارہ دیکھنا ہے، پلیز دکھاؤ۔ اس نے کہا بھائی دکھاؤں گی لیکن ایک حد تک، ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ میں نے کہا اچھا اتنا تو دکھاؤ۔ پھر بنی نے سب کچھ ہی ہٹا دیا اور پھر میں نے وہ منظر دوبارہ دیکھا۔ میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور میں نے پھر خود کو سکون دینا شروع کیا۔ میں خود کو سکون دے ہی رہا تھا کہ ایک دم پر نہیں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بس بھائی اسے آگے نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنی کوئی بات نہیں، اتنا ہی بہت ہے، تم کل دوبارہ آنا۔ اس نے کہا بھائی میں وعدہ نہیں کرتی، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور آؤں گی۔ آج بھی کنزا بہت دیر سے سوئی ہے، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر بنی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کو 20,000 روپے دیے اور پھر میں بھی سکون کی نیند سو گیا۔ آج صبح 7 بجے میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے کہا جا کے دیکھوں امی اور ابو کہیں میچ تو نہیں کھیل رہے، اور میں نیچے پانی پینے کے بہانے دوبارہ آ گیا، اور جب میں نے نیچے آ کر دیکھا میری امی اور ابو سو رہے تھے۔ میں بھی پانی پی کے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف آ کے سو گیا۔ اب دوپہر کے 1 بجے میری آنکھ کھلی تو میں اس کیمرے والی دکان پہ آ گیا جس کو میں نے ایڈوانس پیسے دے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے ایک چھوٹا سا کیمرہ دیا اور میں نے ان سے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کب سے امی اور ابو کے کمرے میں لگاؤں، مجھے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ اب میں اسی انتظار میں تھا کہ کب امی اور ابو کہیں باہر جائیں اور میں ان کے کمرے میں وہ کیمرہ لگا دوں۔ اور اتفاق سے اسی دن ابو جب جاب سے واپس گھر آئے تو اس نے کہا سب لوگ تیار ہو جاؤ، میرے دوست کی بیٹی کا آج نکاح ہے، ہم سب گھر والے ہیں، اس کے نکاح میں جائیں گے۔ میں نے کہا اب وہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں، میں گھر پہ رہتا ہوں۔ میری بہن بنی نے کہا بھائی آپ چلیے نا، ہم سب اکیلے ہیں۔ میں نے کہا بنی کون سا سب لوگ دوسرے شہر جا رہے ہو، یہ کریم میں ہی تو جا رہے ہو، تو ابو کے دوست ہیں، وہ لوگ رات کو تقریباً 9 بجے تیار ہو کے سب چلے گئے۔ اب میں گھر پہ اکیلا تھا۔ میں نے وہ کیمرہ امی اور ابو کے کمرے میں ایک کونے میں سیٹ کر دیا جہاں سے وہ کیمرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ اب میں جب چاہوں اس کیمرے میں دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے میری امی میرے قریب آنے والی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے سب گھر والے واپس آ گئے اور تھکے ہوئے تھے، وہ سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب میں اپنے موبائل میں فون میں اس کیمرے کا منظر دیکھ رہا تھا کہ کب میچ کھیلنا شروع کریں گے، لیکن ساری رات گزر گئی، امی اور ابو نے میچ ہی نہیں کھیلا اور میری رات ایسے ہی گزر گئی۔ پھر صبح ہوئی تو ابو آج اپنے کام پہ نہیں گئے تھے۔ میں نے نیچے آ کے پوچھا تو ابو نے کہا کہ مجھے 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا ہے کسی کام سے، آج میں پیکنگ کروا رہا ہوں اور شام کو مجھے تم اسٹیشن چھوڑ کے آنا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ 1 ہفتے میں سب کے ساتھ وہ سکون حاصل کر لوں گا، لیکن میری امی بہت پریشان تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں ابو کو کہ نہ جاؤ، ایسا کون سا کام ہے جو تم 1 ہفتے کے لیے وہاں جا رہے ہو۔ ابو نے کہا
جانا ضروری ہے، تم فکر نہ کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔